بات میں توجہ ہے آپ کی؟ اس چیز کو سمجھیں کہ وجود فی نفسہ ہی اور وجود فی موضوع ایک ہی چیز ہے عرض کے معاملے میں، برخلاف جوہر کے اس کا وجود فی نفسہ ہی الگ چیز ہے، وجود فی حیز الگ چیز ہے، اس لیے ایک حیز کو چھوڑ کے دوسرے حیز میں وہ جا سکتا ہے، چیزیں ہی الگ الگ تھیں۔ اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ٹھیک ہو گیا؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہاں میر رحمہ اللہ تعالیٰ کا اعتراض ہے میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ کا۔ میر جرجانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بھئی یہ جو آپ وجود فی نفسہ اور وجود فی موضوع کی عینیت کی بات کر رہے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے، یہ میں تسلیم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کہہ سکتے ہو کہ السواد وجد فقام بالثوب، کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے؟ السواد وجد فقام بالثوب، تو پتہ چلا کہ وجود اور چیز ہے، قیام اور چیز ہے، نہیں سمجھے؟ یہ میر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا ہے، آپ سمجھے؟ تو اس کا جواب بھی سمجھ لیں آپ۔ میر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اعتراض کیا، میر علیہ رحمہ کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مفہوم ایک نہیں ہے، وجود فی نفسہ ہی اور وجود فی موضوع کا مفہوم ایک نہیں ہے، سمجھو؟ یہ بات میر علیہ رحمہ کی ٹھیک ہے، مفہوم میں فرق ہے، سمجھے بات کو؟ لیکن وجود فی نفسہ ہی اور وجود فی موضوع، اس کا جو مصداق ہے وہ اس میں عینیت ہے۔ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو علامہ تفتزانی علیہ رحمہ جس عینیت کے قائل ہیں وہ مصادیق کے میں عینیت کے قائل ہیں، مفہوم میں فرق ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے وجیدہ فقامہ، فرق ہے، لیکن بیتبار مفہوم کے، بیتبار مصداق کے نہیں، کیونکہ وجیدہ وہ قیامی ہے مصداق کے لحاظ سے، وجیدہ سواد وہ قیام بالصوب ہی ہے، وجود سواد اور قیام بالصوب اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بیتبار مصداق کے، مفہوم کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو میر رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اعتراض ہے وہ تب بنے جب کہ جو مفاہیم ہیں ان میں وحدت کی بات کی جائے، مفاہیم میں عینیت کا دعویٰ کیا جائے، تو پھر میر علیہ رحمہ کی گفتگو صحیح ہے، بات سمجھے؟ لیکن مفاہیم میں عینیت کا دعویٰ نہیں ہے، یہاں پر جو دعویٰ ہے وہ مصادیق میں عینیت کا ہے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا شارح میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور معنی بیان کیے اس کے کہ وجود فی نفسہ ہی، وجود فی موضوع کا مطلب ہے کہ اشارہ حسیہ میں اتحاد، کیا؟ تحیز میں اتحاد، تحیز میں عینیت، یہ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ معنی بھی بیان کی ہے، توجہ ہے؟ تو بعض حضرات نے کیا کیا، بعض حضرات نے شارح علیہ رحمہ کی گفتگو کو بھی اسی پہ محمول کرنے کی کوشش کی ہے کہ شارح علیہ رحمہ نے یہ جو بولا ہے یہ تسامحاً بولا ہے اور مراد وہی ہے کہ اشارہ حسیہ میں اتحاد، سمجھے بات کو؟ لیکن یہ درست نہیں ہے، شارح خود کہہ رہے ہیں وَلِهَذَا يَمْتَنِعُ الْانْتِقَالُ عَنْهُ، ٹھیک ہے؟ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کہ وہ مصداق میں عینیت کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا میر علیہ رحمہ کی گفتگو کا جواب یہ ہے کہ آپ کا اعتراض ہوگا جب کہ ہم مفاہیم میں عینیت کا دعویٰ کریں، مفاہیم میں عینیت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ مصادیق میں عینیت کا ہے، مفاہیم میں اختلاف ہے، مفاہیم کے لحاظ سے آپ کی بات درست ہے، بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ جی معنی کریں، اور معنی عرض کے موضوع میں وجود کے یہ ہے کہ عرض کا وجود فی نفسہ ہی اس کا وجود فی الموضوع ہے، میں نے اس کی وضاحت آپ کو بتا دی کہ مطلب اس کا کیا ہے، اسی لیے ممتنع ہے انتقال موضوع سے بخلاف وجود جسم کے حیز میں پائے جانے کے، کیونکہ جسم کا وجود فی نفسی ایک امر ہے اور اس کا وجود فی حیز دوسرا امر ہے، اور اسی لیے منتقل ہو سکتا ہے وہ جسم اس حیز سے، بات سمجھے نہیں؟ جی جی، عرض منتقل نہیں ہو سکتا، ہوتا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، جی جی جی، وہاں پر یہ تھا کہ وہ جب جس چیز میں خوشبو پائی جاتی ہے جی، وہاں سے ہوا میں منتقل ہوتی ہے، پھر آپ ہوا میں انتقال ہوگا، یہ کسی چیز سے اس میں یہ بات کی تھی ہم نے، یا شاید میں نے نہیں کی تھی، اس میں پھر اختلاف ہے کہ آیا وہی جو عرض ہے
وہ منتقل ہوتی ہے یا وہ عرض منتقل نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے دوسرے اس کے قریب جو اجزاء ہیں ان میں وہ حادث ہوتی ہے. وہ جو خوشبو ہے وہ وہاں سے منتقل ہو کر خیشوم تک جو پہنچتی ہے، آیا وہ اس کے ساتھ جو اس کے قریب جو ہوا ہے اس ہوا کو وہ صفت لگتی ہے، یا اس قرب کی وجہ سے اس میں نئی صفت حادث ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر تو یہ ہو کہ اس جو ذی رائحہ چیز ہے اس کے جوار میں پائی جانے والی جو ہوا ہے اس میں نئی صفت پیدا ہوتی ہے، جوار کی وجہ سے اس کے ساتھ نئی صفت پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ نئی صفت پیدا ہوتی ہے، پھر تو یہ اعتراض ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ منتقل ہو ہی نہیں رہی. کیا پایا جا رہا ہے کہ نئی ایک مجاور